بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1314 ہے اور آج سورہ انبیاء کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 101، 102 اور 103۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ کے سبقت پہلے سے ٹھہر چکی ہے، لہم ان کے لیے، من الحسنى نیکی ہماری طرف سے، اولئک وہ لوگ، عنہا اس سے، مبعدون دور رکھے جائیں گے، لا یسمعون وہ نہیں سنیں گے، حسیسہا اس کی آہٹ تک، وہم اور وہ، فی مشتہت ان نعمتوں میں کہ جنہیں چاہیں گے، انفسہم ان کے نفس، خالدون ہمیشہ رہیں گے، لا یحزنہم انہیں غمگین نہیں کرے گی، الفزع الاکبر بڑی گھبراہٹ، وتتلقاہم الملائکہ اور فرشتے یہ کہتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے، ھذا یومکم یہ ہے تمہارا دن، الذی کنتم توعدون وہ جو جس کا تم سے وعدہ دیے جاتے تھے، جو تم اس کا وعدہ دیے جاتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے سے لکھی جا چکی ہے، یعنی نیک مومن، ان کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا، وہ اس کی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے اور وہ ہمیشہ اپنی من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے، ان کو وہ قیامت کی سب سے بڑی پریشانی غمگین نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کا یہ کہہ کر استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے سے لکھی جا چکی ہے، ان کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ دوسری بات، جنتی دوزخ کی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ تیسری بات، جنتی جنت میں اپنے من پسند چیزوں کے درمیان ہمیشہ رہیں گے۔ چوتھی بات، ان جنتیوں کو قیامت کے دن کی سب سے بڑی پریشانی غمگین نہیں رہے گی۔ اور 5ویں بات، فرشتے ان جنتیوں کا یہ کہہ کر استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ بزرگان محترم، اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم اور جن کو چھوڑ کر تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو عبداللہ ابن الزباری جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے کہ جن کی بھی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے گی وہ جہنم میں ہوں گے، تو ایسی صورت میں حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر اور فرشتے بھی تو دوزخ میں ہوں گے، اس لیے کہ ان کی بھی تو عبادت کی گئی، عیسیٰ کی بھی عبادت کی گئی، عزیر کی بھی عبادت کی گئی، فرشتوں کی بھی عبادت کی گئی، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم اور جن کی بھی عبادت کی گئی اللہ کو چھوڑ کر وہ سب جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، بلا شبہ جن کے لیے پہلے ہی ہماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ یعنی جن حضرات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی طے فرما دیا ہے ان کے لیے خوبی اور بہتری ہے اور انعام اور اکرام ہے، تو وہ یقیناً دوزخ سے دور رہیں گے، ان کا جہنم میں جانا تو دور کی بات، وہ جہنم کی آہٹ بھی محسوس نہیں کریں گے، وہ جنت میں داخل بلکہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ جنت میں اپنی نفس کی خواہشوں کے مطابق زندگی بسر کریں گے اور اس میں ہمیشہ ان نعمتوں کے ساتھ رہیں گے، انہیں کوئی بڑی گھبراہٹ رنجیدہ نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور اور قانون یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں نیک اعمال سے اپنی زندگی کو رونق بخشتے ہیں اور رب ذوالجلال کی اطاعت اور فرما برداری سے نیک بختوں میں شامل ہو جاتے ہیں،
ان کے حق میں رب ذوالجلال یہ فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ ان کو دوزخ سے کوسوں دور رکھا جائے گا۔ اگر لوگ ایسے لوگوں کو اپنا معبود بنا کر ان کی عبادت کر لیں تو اس میں ان کا کیا قصور ہے، ان ایک لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ تو لوگوں کا اپنا قصور ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنا یہ قانون سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں بیان کر دیا، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کو اچھائی ملے گی اور اس سے بڑھ کر بھی ملے گا۔ روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ تو کہنے لگے میں انہی لوگوں میں سے ہوں، اور ابو بکر، عثمان، عمر، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ پھر حضرت علی نماز کی اقامت جب کہی گئی تو حضرت علی اپنی چادر کھینچتے ہوئے چلے گئے اور یوں کہہ رہے تھے لا يسمعون حسیسها، کہ یہ حضرات تو وہ ہوں گے جو دوزخ کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، یہ وہ خوش نصیب بندے ہوں گے جو دوزخ کی آواز بھی نہیں سنیں گے، اور نہ ہی اس کی گرمی کو اپنے جسموں، اور نہ ہی وہ دوزخ کی گرمی کو اپنے جسموں میں محسوس کریں گے، اور نہ ہی دوزخ کی آگ کی کوئی چنگاری ان تک پہنچ پائے گی۔ یہ وہ خوش نصیب بندے ہوں گے کہ ان کی ہر خواہش جنت میں پوری کی جائے گی، جنت کی خواہشات، جنت کی لذتیں، جنت کی شہوتیں ان کے لیے ہر وقت تیار رہیں گی، اور وہ جنت میں ہمیشہ ان نعمتوں کے ساتھ رہیں گے۔ یہ وہ خوش نصیب ہوں گے کہ قبروں سے اٹھائے جانے اور سور پھونکے جانے کے بعد ان کو کوئی گھبراہٹ غم میں نہیں ڈالے گی، جیسا کہ عام لوگ اس بڑی گھبراہٹ سے متاثر اور مغموم ہوں گے۔ یہ وہ خوش نصیب ہوں گے کہ فرشتے ان سے ملاقات کریں گے، انہیں خوشخبری دیں گے اور انہیں کہیں گے کہ یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فہرست میں ہم سب کو بھی شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔